بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر شاہد محمود اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد محمود۔ آج کی یہ ویڈیو کرونا وائرس کے اعتبار سے کہ سیریس پیشنٹ کرونا وائرس کے ان کا دنیا کے اندر کیسے علاج کیا جا رہا ہے یہ دیکھا گیا ہے، اور فرانس کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں 1000 پیشنٹ پر، کہ جو پیشنٹ سیریس کنڈیشن کے اندر آئے، ہائیڈروکسی کلوروکین اور ایزیتھرومائسین نے ان پر وہ اثر نہ دکھایا جو کہ ابتدائی پیشنٹ جو جب آئے اور ان کا علاج کیا گیا۔ اس لیے 20 پیشنٹ 1000 میں سے ان کی مورٹیلٹی ہوئی۔ دوسرا ٹرائل جو تھا کہ بھی ہائیڈروکسی کلوروکین اور ڈاکسی سائیکلین کے ساتھ جو امریکہ کے اندر ہوا، اس کے اندر بھی 81% جو پیشنٹ تھے وہ ریکور ہوئے، اور 19% جو وہ پیشنٹ کی مورٹیلٹی ہوئی۔ اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو سیریس پیشنٹ تھے ان کو ان میڈیسن نے کور نہیں کیا۔ اور چائنا نے فیویپیراوائر کے اوپر جو ٹرائل لیے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو سیریس کریٹیکل پیشنٹس ہیں ان کے اوپر بھی فیویپیراوائر کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا اتنا، اور وہ دونوں ملا کر کلوروکین اور وہ دونوں ادویات دی جاتی ہیں، لیکن جب جو کریٹیکل ایل پیشنٹ ہیں ان کے اوپر اس کا اثر نہیں۔ ایسے ہی ریمڈیسیوائر کے ساتھ بھی ہے، اور آئیور میکٹن تو ابھی یعنی ٹرائلز کے اندر ہے، 4 دن پہلے اس کے اوپر یعنی کلینکل ٹرائل شروع ہوئے۔ تو اس صورتحال میں ہمارے پاس دنیا کے اندر صرف ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے، اور وہ ہے بلڈ پلازما ٹرانسفیوژن، یعنی خون کے اندر ہمارا جو خون ہے اس کے اندر 2 بڑے حصے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں، اور دوسرا پانی کی طرح جو مواد ہے اس کو پلازما کہتے ہیں، سیرم بھی کہتے ہیں، پلازما بھی کہتے ہیں۔ تو وہ پلازما جو ہے اس کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ وہ پیشنٹ جو کہ کرونا کے ساتھ انفیکٹڈ ہوئے، جب وہ ریکور ہوئے اور ان کا PCR نیگیٹو ہو گیا تو ان کے پلازما کے اندر اینٹی باڈیز جسے امیونو گلوبولن کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی مدافعتی ایک فورس پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ایسا امیون سسٹم اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نکال کر پلازما ایک ایسے پیشنٹ کو جو کہ اس وقت کرونا کے ساتھ انفیکٹڈ ہے اور کریٹیکلی ال ہے، اگر اس کو لگا دیا جائے تو اس کے اندر بھی وہ قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ٹرائل سب سے پہلے چائنا کے اندر ہوئے۔ اب یہ طریقہ علاج ہے پلازما کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ 1918 سے یہ شروع ہے، یعنی 100 سال ہو گیا۔ جیسے کلوروکین کو 100 سال ہو گئے، 1921 سے شروع ہوئی، اس کو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ 1918 سے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے مختلف پیشنٹ کے اوپر اور مختلف جو وبائیں پھیلیں اس کے اندر یہ استعمال ہوئی، اور اس کا اچھا جو اس کے ریزلٹس بھی لیے، جیسے کلوروکین 1921 سے جو استعمال ہو رہی ہے۔ تو اب چائنا نے سب سے پہلے اس کے ٹرائلز لیے کہ جو کریٹیکل ایل پیشنٹ تھے ان کو انہوں نے پیشنٹ کا جو ریکور ہوئے تھے ان کا پلازما نکال کر جب ان میں انجیکٹ کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یعنی اس کو ٹریٹمنٹ کو اب فلپائن والے وہ بھی اس کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بڑے اچھے رزلٹس مل رہے ہیں، اور 2 دن پہلے ہی یہ جو اپنا کوریا کے اندر 2 پیشنٹ جو 70 سے ابو تھے وہ بھی ریکور ہوئے، اور کینیڈا نے تو ابھی 1200 پیشنٹ کا ایک ٹرائل شروع کر دیا اس کے اوپر۔ اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 400 پیشنٹ ایک میں اور 800 پیشنٹ جو ہے وہ ایک میں، اور اس میں پھر وہ یعنی ٹرائلز لیں گے کہ 800 والے میں صرف یہ پلازما دیا جائے گا، اور جو 400 والے ہیں ان کو جو کنونشنل ٹریٹمنٹ جو چل رہی ہے اس وقت وہ دی جائے گی۔ اور وہ کینیڈا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے جو ہمارے ہیلتھ ورکرز جو ہیں جو کہ ایکسپوزڈ ہیں اس وقت کرونا کے پیشنٹ پر، اور وہ اس وقت انفیکشن ان کے یعنی ہائیلی وہ اس وقت اس میں خطرے کے اندر ہیں، تو
ان کو بھی یہ لگایا جائے گا، یہ پلازما ٹرانسفیوژن ان کو بھی کی جائے گی تاکہ ان کے اندر بھی اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں اور وہ بھی اس سے محفوظ رہ سکیں۔ امریکہ میں ایف ڈی اے نے، اس کے بعد امریکہ کی باری، ایف ڈی اے نے اس کو پروو کر دیا اور امریکہ کے اندر پورے ملک کے اندر مختلف ہاسپٹلس کے اندر مختلف جگہ مختلف ریاستوں کے اندر اس پر ٹرائل شروع ہو گئے، اور پاکستان کے اندر بھی یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، تو انہوں نے کچھ دن پہلے سے میڈیا کے اوپر آ کر یہ اس بات کو بار بار کہا کہ بھی اس طریقہ علاج کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہمارے جو کریٹیکلی ایل پیشنٹ ہوتے ہیں جب سیریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کا کوئی اور حل نہیں ہے، تو انہوں نے بہت جگہ جگہ آ کر اپیل کی اور میڈیا کے اوپر۔ تو آج جو اس میں مشیر ہیں اس کے صحت کے ظفر مرزا صاحب، تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے ڈریپ، اس نے اس کو اپروو کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر ٹرائل شروع کریں گے۔ اس وقت ہمارے 500 پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ اس سے جو پی سی آر نیگیٹو ہو چکے ہیں، اور ان میں 460 ایسے لوگ جو صحت مند ہوئے ہیں جن کا کہ پلازما لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا پلازما بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اس میں ایک ایج فیکٹر بھی ہے کہ 18 سال سے لے کر 60 سال تک ایج ہونی چاہیے، اور پھر اس کو کوئی اور ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے، اور نیگیٹو جب ہو جاتا ہے تو 2 ہفتے کے بعد وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ پلازما ڈونیٹ پلازما جو ہے، اس کو ایک پلازما جو ہے سپریٹ کرنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیشنٹ کو بٹھا کر اس کا آئی وی لائن لگا دی جاتا ہے، تو اس سے وہ مشین کے اندر سے اس کا بلڈ جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر کے تو پلازما اس کے اندر علیحدہ ہو جاتا ہے، اور بلڈ بالکل ضائع نہیں ہوتا ہے، اس سے پیشنٹ کو کوئی ویکنیس بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے ذریعے ایک مشین کے ذریعے کوئی ایسا کوئی اور سسٹم نہیں، مشین کے ذریعے صرف پلازما اکیلا علیحدہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ پیشنٹ ایسے ہیں کہ بھی ہر 2 ہفتے کے بعد پھر نیا پلازما دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے 460 لوگ ایسے ہیں جو کہ دے سکتے ہیں، لیکن اب ٹرائل کب شروع ہوتے ہیں؟ اور یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہر آدمی جو کہے کہ بھی میں نے مجھے یہ پلازما لگایا جائے، یہ تو پھر ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پیشنٹ کو یہ لگنا ہے، اور یہ پروفائلیکٹیکلی بھی نہیں لگ سکتا اس وقت۔ گو کہ کینیڈا والوں نے تو پروفائلیکٹیکلی لگانا شروع کر دیا نا، کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو بہت محدود وسائل ہیں۔ تو اس لیے اناؤنسمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو کریٹیکلی بہت ایل پیشنٹ ہوں گے اور جن کے لیے ہے کہ بھی ان کو لگنا ضروری ہے، ان کے لیے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے، اور وہ ادارے جو اس وقت کے اپروو ہیں کہ یہیں پر جو وہاں پر تمام سہولیات ہیں، اور وہاں پر وہ ان کو آئسولیشن کے اندر رکھ کر پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ بھی یہ جو اس سے جب ایک پیشنٹ سے پلازما لیا جاتا ہے تو پہلے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے، ایک تو دوبارہ پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کرونا آیا ابھی تک نیگیٹو ہے، پھر اس کے بعد HIV کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سفلس ایک مرض ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ہیپاٹائٹس B اور C کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے ٹیسٹ کر کے، اور پھر یہ جو پلازما ہے یہ کہیں عام گھر کے اندر نہیں لگ سکتا، کسی عام فیسلٹی کے اندر نہیں، کیونکہ اس سے اینافائلیکٹک شاک مثلا ریئیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، الرجک ریئیکشن جو کئی دفعہ بڑا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، فیٹل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انڈر پوری کیئر کے ساتھ، اور اس کا اتنا اچھا ریزلٹس ہیں اس کے کہ 48 آور جو کریٹیکل ایل پیشنٹ ہیں، جب 48 آورز کے اندر ہی وہ امپروو ہونا شروع ہوتے ہیں، اور 4-5 دن کے بعد تو ان کا جو PCR جو نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک پوری دنیا کے اندر جو سیریس پیشنٹ ہے، ساری دنیا اس وقت متفق ہو گئی ہے اور متحد ہو کر اس کرونا کے خلاف جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے کہ کوئی ایسا ہمیں ذریعہ مل جائے۔ تو فی الحال جو سخت مریض ہیں جن کی حالت زیادہ ابتر ہے، جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، سانس ان کو نہیں آ رہا، ان کے لیے اس وقت ہمارے پاس پلازما ٹرانسفیوژن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور الحمدللہ یہی آپشن چند دن کے اندر اللہ کرے جلدی شروع ہو جائے۔ پاکستان میں بھی شروع ہو رہا ہے، مختلف دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر شروع ہو چکا ہے، اور چائنا نے تو ابھی یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارے پاس تو 500 سے زیادہ جو پلازما جو وہ
یعنی پڑے ہوئے اس وقت کے جو سیریسلی ال پیشنٹ ان کو لگانے کے لیے. ہمارے پاس تو اس وقت ایک بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب وہ پیشنٹ بھی انرول ہوں گے جو کہ اس سے ٹریٹ ہو گئے ہیں اور ان کے پلازما نکالے جائیں گے اور پھر ان کو یعنی لگایا جائے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ پاکستان کے اندر بھی یہ علاج شروع ہو چکا ہوگا. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے اس چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کومنٹس کے اندر بھی. اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر اگر دوسروں سے سوال کریں یہ آئیور میکٹن کے بارے میں اسپیشلی کہ بھئی وہ یہاں کس سے پوچھتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو زیادہ پتہ ہے. پھر جو آدمی جب تک ہم ان ٹچ نہیں رہیں گے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے لیٹسٹ سے, یعنی یہ تو اس وقت تو کرونا کی صورتحال یہ ہے کہ ڈیلی کے یعنی اعتبار سے اس کی صورتحال علاج کی بدل رہی ہے. کل کچھ علاج تھا, آج کچھ ہے, ریسرچ نہیں آ رہی ہے, ڈیلی ریسرچ نہیں آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہمیں اپڈیٹ رہنا پڑے گا کہ اس وقت یعنی کرونا کی کیا صورتحال ہے. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے, سارے ان کو چیک کرنا پڑتا ہے. تو اس کو امید ہے انشاءاللہ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں گے. اور اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی رائے ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.